السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابواب الصدقات، صدقہ اور خیرات کے متعلق احکام و مسائل۔ آج کے درس کے اندر ہم سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2390 سے لے کر 2435 تک انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ پہلا عنوان ہے باب الرجوع فی الصدقات، صدقہ دے کر واپس لینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صدقے سے رجوع نہ کرو، یعنی کسی کو آپ نے صدقہ دیا ہے تو وہ واپس نہ لو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دے کر اپنا صدقہ واپس لے لیتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر پلٹ کر اپنی قے کھا لیتا ہے۔ اس روایت کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو صدقہ دیتا ہے اور اس کے بعد اس صدقے کو واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی مانند آپ نے بیان فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، یعنی کتے سے تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بہت برا کام ہے۔ اور پھر قے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی۔ قے الٹی کو کہتے ہیں، جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان الٹی کرنے کے بعد اپنی ہی الٹی چاٹ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب انسان نے کسی کو صدقہ دے دیا ہے، کسی کو کوئی تحفہ دے دیا ہے، تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا، اور اگر وہ لیتا ہے تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کہ کتا الٹی کر کے اس کو چاٹ لیتا ہے۔ عنوان نمبر 2، باب من تصدق بصدقۃ فوجدها تباع هل يشتریها، کہ صدقہ کی ہوئی چیز بک رہی ہو تو کیا صدقہ دینے والا اسے خرید سکتا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2392، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک گھوڑا صدقہ کیا، پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس کا مالک جس کو انہوں نے گھوڑا صدقے کے طور پر دیا تھا اسے کم قیمت پر بیچ رہا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا صدقہ مت خریدو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان نے جو صدقہ کر دیا ہے وہ خرید کر بھی واپس نہیں لے سکتا، یعنی کہ وہ بیچ رہا ہے، مالک وہ ہو گیا تھا جس کو آپ نے صدقہ دے دیا، لیکن آپ نے اس سے وہ چیز واپس نہیں لینی، خریدنی بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے یہ چیز دی ہے وہ اس وجہ سے آپ کو بہت ہی سستی دے دے کہ اسی شخص نے تو مجھے یہ صدقہ دیا تھا، تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور یہاں سے دوسری بات ثابت ہو گئی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی مسئلے کے اندر شک ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے۔ حدیث نمبر 2393، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور جیسا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک گھوڑا جس کا نام غمر یا غمرہ تھا، انہوں نے وہ بطور صدقہ کسی کو سواری کے لیے دے دیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے ایک بچھیرے یا بچھیری کو بکتا دیکھا تو نبی علیہ السلام نے انہیں اس کو خریدنے سے منع کر دیا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آگے اس صدقے سے بھی آگے جو اس کا ہوگا بچہ وغیرہ اس کو بھی نہیں خریدنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔
باب من تصدق بصدقۃ ثم ورثھا، کہ صدقہ میں دی ہوئی چیز وراثت میں مل جائے۔ پہلے تو تھا نا کہ آپ نے وہ بک رہی تھی تو خرید نہیں سکتے، اب یہ کہ آپ نے کوئی چیز صدقہ دی ہے، اب وہ وراثت میں بطور وراثت آپ کے پاس واپس آ رہی ہے، تو کیا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقے کے طور پر دی تھی، اب والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اجر دے دیا اور وہ لونڈی وراثت کے طور پر تیرے پاس واپس آ گئی۔ یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بطور وراثت اگر وہی صدقہ واپس آ جائے تو وہ جائز ہے اور انسان کو اس کی نیکی کا اجر مل جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں نے اپنی والدہ کو اپنا ایک باغ دے دیا تھا، اب وہ فوت ہو گئی ہیں اور میرے علاوہ کوئی وارث چھوڑ کر نہیں گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا صدقہ درست ہو گیا اور تیرا باغ تیری ملکیت میں واپس آ گیا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماں باپ کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور ماں باپ کو جو صدقہ آپ نے دیا ہے وہ ترکہ بن کر واپس آئے تو وہ واپس لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ آپ بطور وراثت آپ لے رہے ہیں اور اس سے آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اجر آپ کو ملے گا۔ باب من وقفا، کہ جو شخص وقف کر دے، وقف یاد رکھیں شرعاً درست ہے، وقف کی جا سکتی ہے اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، البتہ وقف کرنے والا شخص جو ہے اس کا انتظام خود کرنے کا زیادہ حقدار ہے، وہ حق رکھتا ہے، اور وقف سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہوتی ہے نا، اس میں سے وقف قائم رکھنے کی ضروری جو اخراجات ہیں وہ نکال کر باقی نیکی کے ان کاموں میں خرچ کیا جائے گا جن کے لیے وہ چیز وقف کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو وقف کا منتظم ہے وہ اپنی خدمات کے عوض مناسب تنخواہ بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 2396، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ میری نظر میں اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور یہ شرط لگا دی کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی، نہ کسی کو ہبہ کی جائے گی اور نہ کسی کو وراثت کے طور پر دی جائے گی۔ آپ نے وہ زمین غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دی۔ جو اس کا انتظام کرے اس پر گناہ نہیں کہ اس میں سے مناسب حد تک کھائے یا دوست کو کھلائے، لیکن اس سے مال نہ کمائے۔ یہاں پر یعنی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا سیدنا عمر کو کہ آپ اپنے پاس ہی اس کا انتظام رکھو، اور انہوں نے پھر یہ شرط لگا دی کہ نہ یہ زمین بیچی جائے گی، نہ کسی کو کبھی ہبہ کی جائے گی، اور نہ ہی یہ بطور وراثت واپس آئے گی کہ رشتہ داروں میں چلی جائے، نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ غریبوں کے لیے، رشتہ داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر وغیرہ جو ہیں مہمان، ان کے لیے یہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا جناح علی من ولیھا ان یاکلھا بالمعروف، کہ جو اس کا ذمہ دار ہے یعنی اس کی نگہبانی کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، یا اپنے دوست کو کھلا دے، لیکن مال کمانے والا نہ ہو۔ مال کمانے کا مطلب کیا ہے کہ اسے اپنی ذریعہ آمدنی نہ بنا لے، جائز حد تک وہ اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام، خیبر میں مجھے جو 100 حصے ملے ہیں
مجھے اس سے پیارا اور بہتر مال کبھی نہیں ملا، میرا ارادہ ہے کہ انہیں صدقہ کر دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل زمین کو روک رکھو اور اس کا پھل فی سبیل اللہ صدقہ قرار دے دو۔ یہاں پر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ زمین اپنے پاس ہی رکھو اور اس کی جو آمدنی ہوگی، جس سے جو پھل نکلے گا، وہ آپ جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا۔ آگے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں ابن ابی عمر نے کہا کہ یہی حدیث میری کتاب میں ایک دوسری جگہ سفیان عن عبداللہ عن نافع عن ابن عمر کی سند سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ باب العاریتی، عاریہ یعنی وقتی طور پر عاریتاً چیز مانگ لینا۔ عاریتاً سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی چیز اس غرض سے لی جائے کہ استعمال کے بعد بعینی ہی واپس کر دی جائے گی، تو عاریتاً چیز لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2398، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی اور دودھ کے لیے لیا ہوا جانور واپس کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے دودھ والا جانور کسی کو دیا تھا کہ جب تک وہ دودھ دے تم رکھو، جیسے دودھ دینا بند کر دے تو واپس کر دو، تو یہ واپس کیا جائے گا، اس کو بھی عاریتاً ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ عاریتاً لینے والے کا یہ فرض ہے کہ اس چیز کو اس انداز سے استعمال کرے کہ اس کا کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تاکہ واپسی پر مالک اس سے اسی طرح فائدہ حاصل کر سکے جس طرح پہلے حاصل کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2399، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی اور دودھ کے لیے لیا ہوا جانور واپس کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2400، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نے جو کچھ قرض یا عاریت کے طور پر لیا وہ اس کے ذمے رہتا ہے حتیٰ کہ اسے ادا کر دے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ قرض، امانت اور عاریتاً لی ہوئی چیزیں واپسی کی جائیں گی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ چیز واپس کی جائے گی۔ باب الودیعتی، ودیعہ کہتے ہیں کسی کو چیز حفاظت کے لیے دی جائے، کسی کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دی جائے اس کو ودیعہ کہتے ہیں۔ ودیعت کا بیان یعنی امانت کا بیان۔ حدیث نمبر 2401، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو اور وہ اتفاقاً ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر مثنی بن صباح راوی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح آگے ان سے جو راوی بیان کر رہے ہیں وہ راوی بھی ضعیف ہے۔ تو یہ سند کے اعتبار سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، کسی کی امانت اس کی حفاظت کرنا اور جان بوجھ کر اس میں خیانت نہ کرنا یہ مومنین کی صفات میں سے ہے۔ اور اگر سنبھالنے والا امانت کو اس نے اچھی طرح سنبھالا پھر وہ ضائع ہو گئی تو اس کو نہیں، یعنی کہ اس سے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہوگی، اس سے چٹی نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ ویسے ہی ضائع ہو گئی ہے چیز، لیکن اس نے سنبھالنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ باب الامین یتجر فیہ فیربح، کہ امانت کی رقم سے تجارت کر کے نفع کمانا۔ کسی کو کوئی چیز امانت رکھی گئی ہے، کیا اس سے تجارت کی جا سکتی ہے، اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عروہ بن ابو جعد بارقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا، اس نے 2 بکریاں خرید لیں، پھر 1 بکری 1 دینار کے بیچ دی، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں دینار بھی پیش کر دیا اور بکری بھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے حق میں برکت کی، دعا کی، اور راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں نفع مل جایا کرتا تھا۔
عروہ بن ابو جعد بارقی سے دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا باہر سے مال تجارت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 1 دینار دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی کی طرف سے کوئی چیز خریدنا یا بیچنا یہ درست ہے اور اس کو وکالت کہتے ہیں، اور جو شخص دوسرے کا نمائندہ بن کر کوئی چیز خریدتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں۔ تو امانت کی رقم ذاتی استعمال میں لانا درست ہے، شرط کیا ہو کہ یہ یقین ہو کہ مالک کے طلب کرنے پر فوراً وہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ اور جب کوئی شخص کسی کام میں تعاون کرے تو اس کو دعا دینا اور اس کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اگر امانت کی رقم سے تجارت میں نقصان ہو جائے تو وہ تجارت کرنے والے کا نقصان ہوگا، امانت پوری ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح اگر نفع ہوگا تو وہ بھی تجارت کرنے والے کا ہی ہوگا، وہ اپنی مرضی سے بطور ہدیہ اگر رقم مالک کو پیش کرنا چاہے تو مالک اس کو قبول بھی کرنا چاہے تو کر سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب الحوالتی، قرض خواہ کو کسی اور سے رقم وصول کرنے کا کہنا۔ حوالہ کہتے ہیں نا، جیسے اردو میں نہیں ہم کہتے ہیں حوالہ دینا کہ جاؤ آپ فلاں شخص سے جا کے لے لو، حوالہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی کسی اور سے رقم وصول کرنے کا کہنا۔ حدیث نمبر 2403، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دولت والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور تم میں سے کسی کو جب مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ حوالہ قبول کر لے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ مقروض جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم یا کوئی اور چیز موجود ہے، لیکن عرف عام میں اگرچہ وہ غریب ہی شمار ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہے، اس کا تاخیر کرنا، قرض کی ادائیگی نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ جو مہلت دی گئی تھی اس مہلت پر اس کو رقم واپس کرنی چاہیے، چیز واپس کرنی چاہیے۔ اور جو شخص ادائیگی کی طاقت نہیں رکھ رہا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، وہ ابھی اس کے پاس نہیں ہے، پھر وہ حوالہ اگر کسی شخص کا دیتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ تمہیں رقم ادا کر دے گا، اور اگر جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ صاحب استطاعت ہے اور امید ہے کہ وہ شخص کا قرض ادا کر دے، تو پھر قرض خواہ کو اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ادائیگی سے انکار کر دے تو پھر دوبارہ مقروض سے آ کر وہ مطالبہ کرے گا کہ جی میں آپ کے کہنے پر اس کے پاس چلا گیا تھا لیکن اس شخص نے مجھے رقم نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ قرض کو ادا کر سکے، تو پھر آپ یا کسی اور کو بیچ میں ڈال کر بھی آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود ہی مجھے وہ رقم لے کر وہاں سے دے دے۔ حدیث نمبر 2404، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دولت والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تجھے کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو قبول کر۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ دولت والے سے مراد یعنی کہ جس کے پاس دینے کی استطاعت موجود ہے۔ باب الکفالتی، مقروض کی ضمانت دینا، مقروض کی ضمانت دینا۔ حدیث نمبر 2405، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ضمانت دینے والے پر تاوان ہوگا اور قرض ادا کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک شخص دوسرے کی ضمانت دے کہ وہ یہ قرض ادا کر دے گا اور وہ مطالبے پر یا مقررہ وقت پر ادا نہ کرے تو پھر کیا ہے، ضامن کو چاہیے کہ اپنے پاس سے قرض چاہے وہ قرض خواہ کو قرض ادا کر دے، بعد میں مقروض سے چاہے وہ وصول کرتا رہے، اور قرض ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر مقروض شخص فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے قرض ادا کیا جائے گا، اگر ترکے میں نہ ہوگا اتنا تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں وہ قرض ادا کریں گے۔ اور تاوان کا مطلب کیا ہے کہ اگر مقروض قرض نہ دے تو ضامن اپنے پاس سے رقم دے کر یہ ذمہ داری پوری کرے گا، کیونکہ اس نے ذمہ داری اس شخص کی اٹھائی تھی۔ حدیث نمبر 2406، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی کے ذمے دوسرے کے 10 دینار تھے، وہ ہر وقت مقروض کے ساتھ رہنے لگا،
ہر وقت مقروض کے ساتھ رہنے لگا۔ مقروض نے کہا تجھے دینے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ تو میرا قرض ادا کرے یا کوئی ضامن پیش کرے۔ وہ اسے کھینچ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اسے کتنے عرصے کی مہلت دیتا ہے؟ اس نے کہا 1 مہینے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ مقروض نبی علیہ السلام کے فرمائے ہوئے وقت پر حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے یہ مال کہاں سے ملا؟ اس نے کہا ایک کان سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور خود اس کا قرض ادا کر دیا۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری لی۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے وہاں سے کان سے جو چیز ملی تھی وہ اس کے لیے حلال تھی، لیکن بہتر طریقہ کیا تھا کہ وہ محنت کر کے کماتا، اس سے قرض ادا کرتا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کیا۔ حدیث نمبر 2407 ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ اب غور کریں اس روایت کے اندر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس پر قرض ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذمہ داری پوری کرو گے؟ انہوں نے کہا پوری کروں گا، اور اس کا قرض 18 یا 19 درہم تھا۔ تو یہاں سے کیا بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے جو بندہ مقروض حالت میں اس دنیا سے جایا کرتا تھا۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے کیوں کیا تھا کام؟ تاکہ لوگوں پر یہ اثر ہو کہ اگر میں اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو کبار علماء ہیں، کبار مشائخ ہیں، وہ ایسے افراد کا جنازہ پڑھانے سے اجتناب کیا کریں جو کبیرہ گناہ کے اندر مرتکب تھے، یا پھر وہ ایسے کسی جرم کے اندر شامل تھے کہ جس سے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے، بچانا مقصود ہے۔ ان سے وہ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو اس گناہ کی قباحت کا مزید علم ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی، آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو اگر کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو پھر جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ باب من ادان دینا وهو ينوي قضاءه، کہ جو شخص قرض لے اور اس کا ارادہ ادا کرنے کا ہو تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس شخص کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2408 عمران بن حذیفہ رحمہ اللہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قرض لیا کرتی تھی، ان کے گھر کے کسی فرد نے اس کو نامناسب سمجھتے ہوئے عرض کیا آپ ایسا نہ کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا کیوں نہ لوں؟ میں نے اپنے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے جو مسلمان قرض لیتا ہے اور اللہ کو اس کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض دنیا ہی میں اتار دیتا ہے۔ تو ضرورت کے وقت قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔ اور قرض لیتے وقت انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں جلد از جلد ادا کروں گا، اور اگر ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس شخص کی نیت اچھی نہ ہو تو پھر اس کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن نیت کی یعنی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرض ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو وارثوں کا پھر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ اگر ادائیگی نہ کی گئی تو پھر قیامت والے دن نیکیوں کی صورت کے اندر ادائیگی انسان کو کرنی پڑے گی۔ حدیث نمبر 2409 عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے، جبکہ قرض اس کام کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یعنی اگر حرام یا ناپسندیدہ رب کی نافرمانی والے کام کے لیے اگر اس نے قرض لیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اس شخص کے ساتھ شامل
نہیں ہوتی، اور اگر نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خازن سے کہا کرتے تھے جاؤ میرے لیے قرض لے آؤ۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پسند نہیں کرتا کہ میں کوئی رات اس طرح گزاروں کہ اللہ میرے ساتھ نہ ہو۔ یہاں پر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اس فضیلت کو صرف حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کی معیت ہو جائے وہ قرض لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر طاقت ہے تو ضرورت پڑ گئی ہے تو لے لے، بعد میں ادا کر دے۔ باب من ادان دینا لم ینوی قضاءہ، اب یہ کہ جو شخص قرض لیتا ہے لیکن اس کی نیت قرض واپس کرنے کی نہ ہو، وہ قرض واپس ہی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کیا ہوگا؟ صہیب الخیر یعنی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اسے واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا۔ یعنی کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ جو بندہ قرض ادا نہیں کر رہا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے چوری کی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے نبی علیہ السلام سے اسی مضمون کی حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 2411، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص لوگوں کا مال اسے ضائع کرنے کے ارادے سے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ کسی کا مال ضائع کرنے کی نیت سے انسان نے لے لیا تو اللہ رب العالمین بھی اس کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ باب التشدید فی الدین، قرض ادا نہ کرنے پر وعید، سختی۔ حدیث نمبر 2412، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی جان اس حال میں اس کے جسم سے نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے پاک تھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تکبر سے، مال غنیمت کی خیانت سے اور قرض سے۔ یہ تینوں گناہ جو اس حدیث کے اندر مذکور ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہل معاف نہ کیے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حتیٰ کہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے، اور یہ سزا کتنا عرصہ ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا، خیانت اس کے اندر موجود ہے، قرض موجود ہے، اور مال غنیمت میں سے آپ نے یعنی کہ وہ لینا، مال غنیمت میں سے کچھ چوری کر لینا۔ تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی روح اس حالت میں جسم سے نکلی اور وہ ان تینوں سے بری ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 2413، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 2414، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، وہاں آخرت میں دینار ہوں گے نہ درہم۔ یہاں پر یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر اس کے ورثاء اس کا قرض ادا نہیں کرتے تو پھر قیامت والے دن جو ہے وہ نیکی کی صورت کے اندر اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں۔ باب من ترک دینا او ضیاعا فعلی اللہ وعلی رسولہ، کہ جو شخص قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو ادائیگی یا اس کی نگہداشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذمے ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دی، جیسا کہ اس روایت کے اندر آگے آئے گا بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جب کوئی مومن مقروض ہو کر فوت ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کے بارے میں پوچھتے اور فرماتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے کہ نہیں تو آپ فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتوحات دی، مالی غنیمتیں دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں
اس لیے جو کوئی مقروض فوت ہوگا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو جائے گا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ یہاں پر کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقروض شخص کا جنازہ جو نہیں پڑھاتے تھے وہ تنبیہ کے لیے تھا۔ اور نمبر 2، اگر مقروض کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیت المال میں سے ایسے لوگوں کی جو نادار ہیں، یتیم ہیں، کام نہیں کر سک رہے، ان کی کفالت بھی کرے اور ان کا قرض بھی ادا کرے، اس کو اس کے اندر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2416، حدث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو کوئی قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی اور ان کی نگہداشت میرے ذمہ ہے، اور میں مومنوں سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، یعنی ان کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امت کے ساتھ تعلق کیا تھا، اور اسی طرح ایک بادشاہ کا، ایک وزیر کا، ایک حکمران کا اپنی عوام کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے امت کے ہر فرد پر نبی علیہ السلام سے محبت کرنا اور آپ کا احترام اور آپ کی اطاعت کرنا فرض ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے ہر فرد کا خیال رکھا کرتے تھے، تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ کی اسی طرح اطاعت کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ باب انظار المعسر، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، یہ بڑا عظیم ترین عمل ہے، ثواب کے لحاظ سے بڑا عظیم عمل ہے، اور ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ اب اس سے بڑی اور کیا انسان کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر وہ آسانی کرتا ہے، یعنی سختی سے مطالبہ نہیں کرتا، یا اس کو مزید مہلت دیتا ہے، یا پھر اس کے قرض کو ہی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے پر آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائے، کیا وہ بندہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت تکلیف اس کے اوپر آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے قرض دینے کے بعد سختی کے ساتھ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص نہیں دے پا رہا، آپ اس کو مہلت دے دیں، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اب طاقت ہی نہیں ہے دینے کی تو معاف کر دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور بڑا عظیم ترین عمل ہے۔ 2418 نمبر حدیث، بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اسے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جب آپ نے ایک مدت رکھی، اس کے بعد کیا ہے وہ دے نہیں سکا تو مہلت آپ نے دے دی، تو ہر روز آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس نے واجب الادا ہونے کے بعد مزید مہلت دی تو اسے بھی یہی ثواب ملتا ہے، یعنی ہر روز صدقے کا ثواب۔ یہاں پر کیا ہے، مہلت دینے کا مطلب کیا ہے، قرض دیتے وقت مناسب مدت کا جو تعین ہوتا ہے وہ کر لیا، اگر وہ مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کو کیا ہے مزید مہلت دے دیتا ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ حدیث نمبر 2419، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو الیسر جن کا نام کعب بن عمر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ یعنی قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا، اور ان سائے میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو کسی تنگ دست کو اس کو مہلت وہ شخص دیا کرتا تھا، مہلت اس کو دیا کرتا تھا۔ یہ تو بڑا عظیم ترین عمل ہے۔ حدیث نمبر 2420، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی فوت ہو گیا، اسے کہا گیا تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اسے یاد آ گیا یا یاد دلایا گیا تو اس نے کہا میں سکے اور نقدی میں چشم پوشی کرتا تھا اور تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی۔ تو لین دین کے اندر نرمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو
بہت پسند ہے۔ اور یہاں پر جس چیز کا تذکرہ موجود ہے یہ بنی اسرائیل یا کسی اور قوم کا کوئی فرد تھا، اس کا نبی علیہ السلام نے کیا ہے ذکر یہاں پر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو اتنی فضیلت ہونے کے باوجود اگر ہم قرض دینے کے بعد اس کو مزید مہلت نہ دیں یا پھر اس کے اوپر سختی کریں تو ہمیں اپنے عمل پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ہمیں جس طرح ہم نے اس کے اوپر احسان کیا، قرض اس کو دیا ہے، تھوڑا سا اور احسان کر لیں۔ اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت دے دیں، یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگا، اجر کا باعث ہوگا، آپ کو اجر و ثواب ملے گا روزانہ، یہ آپ کے لیے صدقہ کرنے کے برابر ہوگا۔ اور پھر اس وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں کرتے ہیں۔ باب حسن المطالبۃ واخذ الحق فی عفاف، کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا اور حق کی وصولی کرنے میں گناہ سے اجتناب کرنا، یعنی اگرچہ وہ بندہ سختی کر سکتا ہے اپنا حق مانگتے وقت، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اس کو اچھا طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے اور اس کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اپنا حق طلب کرے اسے چاہیے کہ شرافت سے طلب کرے، پورا ادا ہو یا ادھورا، جتنا بھی یعنی ملے وہ لے لے لیکن شرافت کے ساتھ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والے یعنی قرض خواہ سے فرمایا اپنا حق شرافت سے وصول کرو، پورا ادا ہو یا پھر ادھورا ادا ہو، آپ نے یعنی کہ اچھے طریقے سے مانگنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر غصہ کریں، اب اس کے اوپر سختی کریں، نہیں، تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہی اپنا حق مانگنا چاہیے۔ باب حسن القضاء، قرض اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جو شخص قرض کی جس نے واپسی کرنی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے قرض ادا کرے۔ حدیث نمبر 2423، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے غزوہ حنین کے موقع پر 30,000 یا 40,000 قرض لیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو انہیں قرض ادا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے گھر بار میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، ادھار کا بدلہ قرض کی ادائیگی اور شکریہ ادا کرنا۔ یہاں پر یعنی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو آپ نے دینا ہے، اس کا قرض واپس کرنا ہے، اور نمبر 2 اس کے لیے آپ نے دعا کرنی، جیسے آپ نے یہاں پر کی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں تمہارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے، اور اس کی جو جزا ہے یعنی کہ اس نے تمہیں ادھار دی تھی الحمد، اس کا شکریہ ادا کرنا، والوفا، اور اسی طرح اس کو پورا ادا کرنا۔ تو یہ قرض ادا کرتے وقت قرض خواہ کو کیا ہے دعا دینی چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ باب لصاحب الحق سلطان، یہ ہے وہ بات کہ قرض خواہ کو سخت بات کہنے کا بھی حق موجود ہے۔ حدیث نمبر 2425، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نبی علیہ السلام سے قرض واپس مانگنے آیا یا کسی اور سے مالی حق کا مطالبہ کرنے آیا، اس نے کچھ نامناسب الفاظ کہے، آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اس کی تادیب کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، قرض والے کو اپنے ساتھی پر اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ادائیگی نہ کر دے۔ تو یعنی یہاں پر آپ نے فرمایا کہ وہ سختی کر سکتا ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کی حالت میں بھی اس کو نرمی ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان اس کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 2426، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بدو، ایک دیہاتی نبی علیہ السلام سے اپنے کسی قرض کا تقاضا کرنے آیا جو آپ کے ذمے تھا، اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کی
حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے ڈانٹا اور کہا تجھ پر افسوس، کیا تجھے معلوم نہیں تو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ پھر نبی علیہ السلام نے خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اگر تمہارے پاس کھجوریں ہیں تو ہمیں قرض دے دو، ہماری کھجوریں آئیں گے تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں حکم کی تعمیل کروں گی۔ انہوں نے آپ کو کھجوریں قرض دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اعرابی کا قرض ادا کیا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے پورا حق دے دیا، اللہ آپ کو پورا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں، وہ قوم پاک نہیں ہوتی جس میں کمزور کو پریشان کیے بغیر اس کا حق نہ دیا جائے۔ تو افضل طریقہ یعنی یہی ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ ہی مطالبہ کرے۔ باب الحبس فی الدین والملازمۃ، کہ قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قید کرنا اور اس کے ساتھ رہنا۔ عمر بن شرید رحمہ اللہ اپنے والد شرید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ادائیگی کی طاقت رکھنے والا ٹال مٹول کرے تو اس کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کو انسان برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس کو قید بھی کر سکتا ہے۔ امام ابن ماجہ کے استاد علی بن محمد تنافسی رحمہ اللہ نے فرمایا بے عزتی کرنے سے مراد اس کی شکایت کرنا اور سزا سے مراد اس کو قید کرنا ہے، کہ یعنی کسی حاکم کو اس کی شکایت لگانی دینی چاہیے کہ یہ بندہ میرا قرض ادا نہیں کر رہا۔ حدیث نمبر 2428، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حرماس بن حبیب اپنے والد حبیب بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حرماس کے دادا ثعلبہ تمیمی عنبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں اپنے ایک مقروض کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا یہ جہاں جائے اس کے ساتھ رہو۔ پھر نبی علیہ السلام شام کے وقت میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے بنی تمیم کے بھائی تمہارا قیدی کا کیا بنا، کیا ہوا؟ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسجد میں عبداللہ بن ابو حضرت سے ان کے ذمے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کی آوازیں سن لی۔ آپ علیہ السلام باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے قرض میں سے اتنا معاف کر دو، اور ہاتھ سے نصف کا اشارہ کیا کہ آدھا قرض چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں نے آدھا معاف کیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر ابن ابو حضرت سے فرمایا اٹھو اس کا قرض ادا کرو۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب کوئی بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو اس میں صلح کرانی چاہیے، اور صلح کے لیے صاحب حق اگر اپنا حق کچھ چھوڑ دے تو یہ بہت ثواب کی بات ہوتی ہے، اجر کا باعث ہوتا ہے۔ باب القرض، قرض دینا، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ قیس بن رومی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سلیمان بن عزنان رحمہ اللہ نے علقمہ رحمہ اللہ کو ان کا وظیفہ ملنے تک کی مدت کے لیے 1000 درہم قرض دیا۔ جب انہیں وظیفہ ملا تو انہوں نے یعنی سلیمان نے ان سے سختی سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ علقمہ رحمہ اللہ نے ادائیگی کر دی، لیکن انہیں ناراضگی محسوس ہوئی کہ اتنی سختی سے تقاضا کیا ہے۔ چند ماہ ٹھہر کر وہ پھر ان کے پاس آئے اور کہا مجھے تنخواہ ملنے تک 1000 درہم قرض دے دیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں بڑی خوشی سے آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کو قرض دیتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا اے ام عتبہ تمہارے پاس جو مہر بند تھیلی ہے وہ لے آؤ۔ وہ لے آئی تو علقمہ سے کہا قسم ہے اللہ کی کہ یہ آپ کے وہی درہم ہیں جو آپ نے مجھے ادا کیے تھے، میں نے ان میں سے 1 درہم بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ علقمہ رحمہ اللہ نے کہا کیا خوب آپ نے مجھ سے جو سلوک کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ وہ حدیث تھی جو میں نے آپ علیہ السلام سے سنی۔ انہوں نے
کہا کہ آپ نے مجھ سے کون سی حدیث سنی؟ سلیمان نے کہا میں نے آپ یعنی علقمہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کو دو بار قرض دیتا ہے وہ ایک بار اتنا صدقہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے عبداللہ بن مسعود نے واقعی اسی طرح حدیث بیان کی تھی۔ حدیث نمبر 2431، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا۔ میں نے کہا اے جبریل کیا وجہ ہے قرض صدقے سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سائل بعض اوقات سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا ضرورت اور مجبوری کی حالت میں ہی قرض لیتا ہے، کیونکہ قرض کی واپسی تو ضروری ہے اس لیے مجبوری کے وقت ہی لیا جاتا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 2432، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یحییٰ بن ابو اسحاق حنائی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے انس بن مالک سے پوچھا ایک آدمی اپنے بھائی کو مال بطور قرض دیتا ہے پھر وہ مقروض اسے کچھ تحفہ دے دیتا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کو قرض دے پھر مقروض اسے تحفہ یا سواری کے لیے جانور پیش کرے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ اس پر سواری نہ کرے اور نہ وہ تحفہ قبول کرے سوائے اس کے کہ ان دونوں میں سے پہلے سے تحفے تحائف کا سلسلہ جاری ہو۔ تو یہ تینوں روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یعنی کہ مسئلہ یہی ہے کہ قرض دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باب ادا الدین عن المیت کہ فوت شدہ کی طرف سے قرض کی ادائیگی، میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کون کرے گا اور کیسے کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2433، سعد بن اطول جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بھائی فوت ہو گیا، اس نے 300 درہم ترکہ چھوڑا اور بال بچے بھی چھوڑے۔ میں نے چاہا کہ یہ مال اس کی بیوی بچوں پر خرچ کروں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے قید ہے اس لیے اس کا قرض ادا کرو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا ہے سوائے 2 دینار کے، ایک عورت کا ان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دے دو، وہ سچی ہے۔ تو یہاں سے جو مراد ہے مقصود کیا ہے کہ سب سے پہلے میت کی طرف سے قرض ادا کیا جائے گا، اور جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے روایت پڑھی کہ اس کی جان وہ لٹکی رہتی ہے اس کی وجہ سے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو اس کے ذمہ ایک یہودی کا 30 وسق غلہ قرض تھا، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مہلت مانگی تو اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یہودی سے ان کی سفارش کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے تشریف لے جا کر یہودی سے بات چیت کی اور یہ پیشکش کی کہ ان پر جو قرض ہے اس کے بدلے وہ ان کی کھجوروں کا سارا پھل لے لے، تو اس یہودی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا جابر کو مہلت دینے کا کہا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور درختوں کے درمیان چلے، پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پھل اتارو اور اسے اس کا حق پورا دے دو۔ نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے پھل اتار کر 30 وسق کھجوریں اس یہودی کو دے دی اور 12 وسق کھجوریں بچ گئیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی خبر دینے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام موجود نہیں۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر اطلاع دی، انہوں نے اس یہودی کو پوری ادائیگی کر دی ہے اور جو مقدار بچ گئی ہے وہ بھی بتائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب کو بھی یہ بات بتاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر انہیں یہ بات بتائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جب نبی علیہ السلام اس باغ میں چل رہے تھے تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پھل میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر جو جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے نا، وہ غزوہ احد کے اندر کیا ہو گئے تھے؟ شہید
اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی تھے جو یعنی کہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی تھی، اور ان کے والد کے اوپر بہت سے لوگوں کا قرض تھا، جیسا کہ دوسری احادیث کے اندر موجود ہے اس کا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سب کا ادا کر دیا قرض، یعنی اس انداز سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کا قرض ادا کر دیا۔ باب ثلاث من ادعى فيهن قضى الله عنه، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ 3 کاموں کے لیے قرضہ لینے والے کا قرضہ اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مقروض سے قرض وصول کیا جائے گا جب وہ مقروض ہو کر فوت ہو جائے، مگر جو شخص 3 کاموں کے لیے قرض لیتا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے قرض لیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اور اس کے پاس قرض لیے بغیر اس کے کفن دفن کی گنجائش نہیں ہوتی، اور تیسرا وہ شخص جسے اپنے بے نکاح رہنے کی صورت میں گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ محسوس کر کے اللہ سے خوف آتا ہے اور وہ اپنے دین میں خرابی کے ڈر سے قرض لے کر نکاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 قسم کے افراد کا قرض ادا کر دے گا۔ لیکن یہ روایت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو ہم نے یہ مسائل پڑھے سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔